السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 238 اور 239 دو آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حافظو، حفاظت، حفظ، محفوظ، محافظ، یہ تمام اردو کے الفاظ اسی مادہ، اسی اصل حروف حافظ سے ہیں۔ اس کے معنی حفاظت کرنا۔ حافظہ مفاعلہ سے فعل ماضی ہے۔ حافظہ، اس نے حفاظت کی، نگرانی کی، نگہبانی کی، خیال رکھا۔ حافظ ایک اس میں فاعل حافظ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو حفظ کرنے والا ہے۔ ایک حافظہ سے فعل امر ہے۔ حافظہ یحافظ، وہ حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ حافظ، تو نگرانی کر، تو نگہبانی کر، تو خیال کر، تو محافظت کر، پابندی کر۔ حافظو، تم سب پابندی کرو، تم سب حفاظت رکھا کرو، خوب حفاظت رکھا کرو، خیال رکھا کرو، نگرانی کیا کرو۔ اعلیٰ پر، کس چیز پر نگرانی کرو؟ الصلاوات، جمع ہے الصلاۃ کی۔ الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الصلاوات تمام نمازوں کی۔ یہ جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کا پورا خیال رکھا کرو۔ والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر لفظی ترجمہ اور، یعنی اور جو ان میں سے بھی جو خاص ہے، الصلاۃ نماز، الوسطی درمیان والی۔ اوسط مذکر ہے، وسطی مؤنث ہے۔ صلاۃ کیونکہ مؤنث ہے لیا تو اس کی صفت وسطی مؤنث آئی۔ یہ جو اوسط نماز ہے، درمیان والی نماز ہے، صلاۃ وسطی ہے، اس کا تو خاص خیال رکھو۔ اس میں تو سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، اس کو دور کرو۔ تمام نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ وقوموا، قم کھڑا ہو جا، قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے۔ قم تو کھڑا ہو، تو حالت قیام اختیار کر۔ قوموا، تم سب حالت قیام میں رہو۔ وقوموا، اور قیام رکھا کرو، للہ اللہ کی خاطر۔ قانتین، قنوت سے، قنوت کے معنی عاجزی، خشوع خضوع، باادب ہونا، فرما بردار ہونا، قنوت۔ اور قانت وہ شخص جو فرما بردار ہے، باادب ہے، عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ اور جمع ہو گئی قانتین، عاجزی اختیار کرنے والی حالت میں تم لوگوں کو رہنا چاہیے، حالت قیام میں بھی ہے تو حالت قیام، لیکن اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ وقوموا للہ قانتین، اور قیام کرو اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم لوگوں کو، خفتم خوف سے، خفتم تمہیں خوف لاحق ہو، حالت خوف میں ہو، فرجالن تو رجالن، رج ٹانگ کو کہتے ہیں، اور راجل کہتے ہیں پیدل چلنے والا آدمی، اور رجال اس کی جمع ہو گئی پیدل چلنے والے لوگ، پیدل چلنے والی حالت میں لوگ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر خوف طاری ہو، فَرِجَالًا تو پیدل والی حالت میں، او رُكْبَانًا، رکوب کے معنی سوار ہونا، راکب کہتے ہیں سوار شخص کو، اور رکبان بہت سے اشخاص جو سوار ہیں یا سوار ہونے والی حالت میں۔
اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو یہ نماز ادا ہو سکتی ہے حالت جنگ میں، پیدل والی حالت میں یا سواری کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، خوف دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر یاد کرو اللہ کو، کما جس طرح علامہ اس نے تعلیم دی، تم لوگوں کو سکھایا، علم دیا، بتایا، ما جو کچھ لم تکونو تم لوگ نہیں تھے، تعلمون تم سب علم رکھتے ہو، تکونو تعلمون تم سب، ما لم تکونو تعلمون جس کا علم تم لوگ نہیں رکھتے تھے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں یہ علم دیا۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، تم سب نمازوں کی پابندی کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور قیام کیا کرو اللہ کی خاطر، قانتین فرمانبردار بن کر، عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں کوئی خوف لائق ہو یعنی دشمن کا جنگ کی حالت میں، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو کھڑے کھڑے پیدل والی حالت میں، اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، کما اسی طریقے سے جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، ما لم تکونوا تعلمون جس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ ان آیات میں ان کا جو سیاق و سباق اگر دیکھیں قرآن کے اندر داخلی ان کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں کئی احکام شروع ہو چکے ہیں، آیت نمبر 153 سے جو اب تک چلتے آ رہے ہیں، آیت نمبر 237 تک، گزشتہ آیت تک معاشرتی احکام تھے، معاملات کے احکام تھے، اور یہ جو معاملات کے احکام آئے تو ان میں بار بار کہا گیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ احساس کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ کا میرے اندر تقوی ہونا چاہیے، اس سب کی تربیت کے لیے نماز بہترین ٹریننگ ہے، بہترین تربیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے گزشتہ احکام اور پھر اس کے بعد پھر احکام آ رہے ہیں، ان کے درمیان میں نماز کا ذکر آنا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی کرنے کے لیے، معاشرتی احکام میں اللہ کے احکام کو پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں استحضار ہو اس چیز کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی پریکٹس نماز میں صحیح معنی میں ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے نفس کو، اور یہ نفس کو تربیت تبھی ہوگی جب نماز انسان کی صحیح معنی میں نماز ہوگی۔ لہذا فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کا خیال رکھا کرو، اپنی نمازیں جو ہیں وہ ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ احساس ہے کہ میں اس کی ذات کا بندہ ہوں، میں اس کا پابند ہوں، میں اس کے حکم کے آگے میرے ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔ میں حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور ان کو تسلسل سے اور ترتیب سے جو ان کو اللہ نے مقرر کیے ہیں اوقات، اس میں ادا کیا کرو، اور اسی طریقے سے ادا کیا کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور یہی تمہاری نماز تمہاری زندگی بن جانی چاہیے۔ نماز بھی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اسی نماز کو پھیلائیں تو مومن کی زندگی بن جاتی ہے، پوری زندگی نماز ہے۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خوب خیال رکھا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ جب غفلت کا خطرہ ہوتا ہے، درمیان والی نماز۔ مختلف آراء ہیں اس پر، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد عصر ہی ہے، جس کے پہلے دو نمازیں فجر و ظہر ہیں، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء ہے۔ تو عصر یہ خاص غفلت کا وقت ہے، گزر جاتا ہے درمیان میں،
کوئی کام سمیٹتے ہوئے یا اس طرح غفلت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا فرمایا اس کا بھی خاص خیال رکھو. اور یہ جو نماز ادا ہوتی ہے اس میں جو قیام، رکوع و سجود تو ویسے ہی خشوع و خضوع کا مظہر ہے، لیکن یہ جو قیام ہے یہ قیام بھی تمہارا غفلت کا نہیں ہونا چاہیے، عادت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ للہ ہونا چاہیے، اللہ واسطے ہونا چاہیے، اللہ کے احساس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں. اور قانتین، تم لوگوں کی حالت یہ ہو نماز میں، قیام کی حالت میں بھی، کہ تم خوب عجز و نیاز کرنے والے ہو، با ادب کھڑے رہو اللہ کے آگے. یہ ہے نماز کا صحیح طریقہ، صحیح اصول، اس کی حکمت. آگے فرمایا ہاں کبھی وہ خضوع و خشوع کی وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی، خاص جگہوں پر، خاص موقعوں پر اس کی اجازت ہے، لیکن نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑنی. وہ کون سی حالت ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف کی حالت ہو. اس سے سمجھ لیجئے اس خوف کی حالت سے مراد ہے جنگ کی حالت. جنگ کی بھی وہ حالت جس میں ابھی دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، یا تم اس کا پیچھا کر رہے ہو یا وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے. حالت جنگ میں ہو، حالت جنگ میں وقفے کی حالت نہیں، حالت جنگ میں ہو، نماز تب بھی چھوڑی نہیں جا سکتی بالکل. فارجالن، تو ایسی حالت خوف میں بھی فارجالن، تو چلنے کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. اور رکبانہ، یا سوار ہو اپنے ٹینکس پر، اپنی جانوروں پر، اپنے گھوڑے یا ہاتھی یا اونٹ یا ٹینکس یا جہاز جن پر سوار ہو، جس طرف بھی رخ ہے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. بات تو ایک احساس کی ہے نا، اس وقت ایک احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وقت ہو گیا ہے، میں نے ادا کرنا ہے. لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ اس وقت جنگ بالکل ہو رہی ہے، گولہ باری بھی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یقینی بات ہے اتنا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں اجازت ہے کہ پھر نماز قضا کر لی جائے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایک وقفہ آ گیا ہے کہ بس حالت جنگ تو ہے، لیکن اس وقت دو بدو اس وقت دشمن بالکل سامنے لڑ نہیں رہا، تلواریں چل نہیں رہی، گولہ باری ہو نہیں رہی، اور کچھ چھوٹ مل رہی ہے، تو پھر تو پڑھ لو. لیکن بالکل آپ اسلحے کے اوپر کھڑے ہیں اور مستقل چلائے جا رہے ہیں اور معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں پھر یہ چھوٹ ہے کہ نماز قضا کر لی جائے. بہرحال اگر کچھ بھی وقفہ ملتا ہے تو فرمایا فرجارن اور رکبانہ، تو کھڑے ہو کر یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لو. لیکن اس حالت میں یقینی بات ہے وہ خضوع و خشوع قائم نہیں ہو سکے گا جو بالکل پرامن حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا فرمایا خوف میں بھی نماز ادا تو کر لو، لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، وہ خوف کی حالت دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی نماز کو اسی انداز سے پڑھو جو اللہ کی طرف پورے دھیان کے ساتھ ہو. اذکروا اللہ، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کو یاد ہو، اللہ کی اسی طریقے سے، کما علمکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں علم دیا ہوا ہے، تمہیں تعلیم کیا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمہیں سب تعلیم دی ہے اس نماز کی. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کا اصل طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عبادت کرنے والا بنائے، عبادت کی جو حکمت ہے اس پر پورا اترنے والا بنائے. وآخر دعوانا